अस्सलामु अलैकुम दोस्तो। ही जेको बयानु मौलाना कारी अब्दुल रशीद शाह जो पेश कयूं था, मौज़ू हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी क़ुर्बानी, ऐं बयानु थियो आहे हाफ़िज़ मोहम्मद मुराद सोलंकी जे ॻोठ 14/11/2010 लॻ मास्को, उन जे क़रीब असांजो ॻोठ आहे, ॻोठ ॿोड़ी। मां पेश कंदड़ जाम मुश्ताक सोलंकी, तालुको ओबाड़ो, ज़िलो घोटकी। हिसो पहिरियों। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु المبعوث إلى الأسود والأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم
وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس، محمد چشم بر راہ سنانیس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس، محمد سرمی خام خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میزبان محترم جناب محمد مراد صاحب، عزیزی علی مراد خان، برادران قاری محمد طیب نواز صاحب جو وسیلہ بنے یہاں میری حاضری کا، برادر مکرم مولانا محمد صدیق صاحب مد ذلکم، دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میری گزارش ہوگی گفتگو سے پہلے کہ مجھے کسی خاص زبان کے لیے مجبور مت کیا جائے، اردو بولوں کہ سرائیکی بولوں، یہ سب ذہن کا فطور ہے، نفس کا فطور ہے. دن رات اگر آپ کو جی اور اے آر وائی سمجھ آ سکتا ہے تو پھر میری بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے اپنی گزارشات کے لیے کلام اللہ کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں پروردگار عالم نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو
حجت قرار دیتے ہوئے اپنے بندوں کو دعوت عمل دی تو یہ یاد کروایا کہ تم اس عظیم ہستی کی ملت اور روحانی اولاد ہو جس کی زندگی کا ہر لمحہ ایثار اور قربانی میں گزرا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور پھر اس عظیم قربانی اور اتنی آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے اپنے خلیل کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ان ابراہیم کان امتا کانا نبیًا نہیں فرمایا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، کانا رسولا بھی نہیں فرمایا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں. کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کانا امتا. اکیلا ابراہیم اتنا وسیع العمل تھا، اکیلے ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی کہ اگر قیامت تک آنے والی امت مل کر بھی پیش کرتی تو ابراہیم کا مقابلہ نہ کر سکتی. اس بستی کا نام کیا؟ حافظ آباد والو، مرید شاہ والو، سندھ والو، پنجاب والو، اللہ کے خلیل کا انداز عزیز تو دیکھو کہ بیٹا تھا. ابراہیم جب بیٹا تھا تو اس کی رضا کے لیے باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنا تو پھر اس کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کر دیا. اس نے وطن مانگا، کہا کہ ابراہیم اپنا وطن فلسطین چھوڑ دو. وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. سیلاب زدگان سے پوچھئے، سیلاب آیا تو صادق آباد چلے گئے، رحیم یار خان چلے گئے، سکھر چلے گئے، لیکن جب سیلاب تھما تو وطن واپس آ گئے. وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. وطن کی جغرافیائی، ثقافتی انسیت کو قربان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن خلیل کو اللہ نے کہا وطن چھوڑو، بس حکم ہوا نا تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، فلسطین کو چھوڑ. حکم تھا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. چنانچہ فلسطین کو چھوڑا، شام پہنچے. وہاں ابھی قدم ٹکنے نہیں پائے تھے، دوسرا حکم آ گیا. میرے خلیل اپنی بیوی اور اس لخت جگر، اس نور نظر اسماعیل کو ویرانہ سپرد کر آؤ
جس اسماعیل کو تم راتوں کی تنہائیوں میں اشکبار ہو کر میرے دروازے سے مانگتے تھے. مانگا کیسے؟ ایک تیرا مانگنا ہے، ایک میرا مانگنا ہے اللہ سے. ہماری مائیں بہنیں دعا کرتی ہیں، اے اللہ بیٹا دے دے، پوتا دے دے، نواسا دے دے، چاند جیسا ہو. یہی نا؟ لیکن تیری مانگ میں، میری مانگ میں اور پیغمبر کی مانگ میں بڑا فرق ہے. کہو تو وہ فرق قرآن سے بتا دو. قرآن سے بتا دو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحين. قربان جاؤں پیغمبر تیرے مانگنے پر 98 سال کی عمر میں ابراہیم بیٹے کے لیے کس کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑا ہے. شہنشاہ سر جھکتا ہے تیرے آنے پر. تیرے محتاج ہے میرو فقیرو اصغرو اکبر. یہی در ہے کہ شاہدی سر جھکاتے ہیں، سواری بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں. فرمایا ربی حب لی من الصالحین. اللہ مجھے بیٹا چاہیے، نور نظر چاہیے، لیکن شرط یہ نہیں لگائی خوبصورت ہو، چاند ہو. فرمایا من الصالحین. صالح بیٹا عطا فرما. اللہ نے فرمایا میرے خلیل تو نے میرے در سے جیسی مراد مانگی ہے، جیسی تمنا کی ہے، ویسی مراد دے کے بھیج رہا ہوں. جاؤ جبریل جی رب جلیل میرے خلیل کو خوشخبری دو. فبشرنا بغلام حلیم. تو نے صالح بیٹا مانگا ہے اے خلیل، ہم تجھے ایسا حوصلہ مند بیٹا دینے والے، ایسا حوصلے والا اسماعیل تجھے عطا کر رہے ہیں جس کے گلے پر تو چھری چلائے گا تو جنبش نہیں ہو. جاؤ خلیل جس اسماعیل کو، جس نور نظر کو ہمارے در سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اشکبار ہو کے مانگتے تھے، جاؤ ذرا ان کو اور اس کی ماں کو ویرانہ سپرد کراؤ. حکم ہوا، پھر کوئی دیر نہیں کی، بیوی بچے کو اٹھایا اور ویرانہ سپرد کرائے. حکم ہوا میرے خلیل جب بیوی کو ویرانے میں چھوڑو گے پوچھے گے کیوں چھوڑ رہے ہو، وجہ بھی نہیں بتانا.
वीरानों सुपुर्द किया, आने लगे। हाजरा ने दामन पकड़ा, कहाँ जा रहे हो इब्राहिम? लोग तो आबादियों में, अपने घरों में अपनी आबरू को अकेला नहीं छोड़ते, तुम इस वीराने में मुझे और मेरे मासूम नस्ले जिगर को छोड़कर कहाँ जा रहे? हुक्म आया इब्राहिम जवाब नहीं देना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरी दादी सवाल करती रही लेकिन मेरे दादा ने जुबान पर भी मोहरे सुकूत सब्त कर ली। फिर जाने का इरादा किया तो फिर दौड़ के आई, ऊँटनी की मुहार पकड़ के कहने लगी, इब्राहिम क्या कसूर हुआ है? हो सकता है मुझसे हुआ हो, लेकिन तेरे इस नूरे नजर ने क्या कसूर किया? किस कसूर की पादाश में छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, खबरदार खलील बीवी को जवाब नहीं देना। तेवर समझ गई, बीवी भी तो पैगंबर की थी, शहजादी थी, तेवर समझ गई। तीसरी मर्तबा अपने सवाल को जरा तब्दील करके पूछा, फरमाया इब्राहिम अच्छा छोड़ के जा रहे हो तो इतना तो बता जाओ कि हमें छोड़ने का फैसला तेरा जाती है या आफाकी है? कुर्बान जाऊं खलील तेरी अजमतों पर। बोला फिर भी नहीं, अपनी बीवी के सवाल पर उंगली आसमान की तरफ उठा दी। बोला ना, मैं फसाहत और बलागत के दीवान कुर्बान कर दूं पैगंबर के इस इशारे पर। बस ये इशारा पाकर रमज शनास बीवी समझ गई, मुहार झटक दी। फरमाया जाओ इब्राहिम, जहां जाना चाहते हो जाओ। जिस रब ने तुझे हमें छोड़ने का हुक्म दिया है, अब तेरी जरूरत नहीं, हमारी हिफाजत भी वही करेगा। आ तो गए, पहाड़ की ओट में आए। इब्राहिम की आंखें बशरी मोहब्बत और तकाजे की वजह से आंसू से लबरेज हो गई। अब कुछ बातें अपने अल्लाह से, कुछ बातें अपने अल्लाह से की। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बाना मकसद बताया, रब्बाना लियुकीमुस सलात फजअल अफईदतम मिनन नास तहवी इलैहि वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। मेरे दादा, मैं तेरे हुक्म पर अपनी प्यारी बीवी और अपने प्यारे बेटे को तेरे हुक्म पर इस बेआबाद वीरान आबादी में छोड़ के जा रहा हूँ। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे इज्जत वाले घर के करीब छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस
تاکہ تیرے نام کی عظمتیں اور بلند ہو جائیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت یا اللہ کی عظمت کو بلند کرنا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ ہونا اللہ کی عظمت کو بلند کرنا۔ ابراہیم کہہ رہا ہے ان کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے اللہ تیرے نام کی عظمت اور بلند ہو جائے۔ فجعل افئدۃ من الناس، اللہ سے روکے ابراہیم نے کہا دیکھ نہیں میرے رب، میں اس نور نظر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے میں اپنے سینے سے کبھی جدا نہیں کرتا، لیکن تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے رب تیرے حکم سے میرا نور نظر تو تنہا ہو گیا، میرے سینے سے جدا ہو گیا، لیکن میرے پروردگار میرے اسماعیل کو اکیلا مت چھوڑنا۔ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کی محبتیں میرے لال کی طرف پھیر۔ آج دیکھو پوری دنیا کے چار کونوں سے لوگ کھچ کھچ کر ابراہیم کے نور نظر کے مقام پہ چلے۔ اور پھر دعا کی اے اللہ یہاں کوئی آبادی نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، آبادی کا ذریعہ نہیں، نہر نہیں، زمین میں بھی پانی نہیں، امریکہ اور جرمنی کی مشینیں بھی مکہ میں پانی نہیں نکال، پانی ہے ہی نہیں، چٹانیں ہیں زمین میں، دنیا کی کوئی مشین نہیں مکہ سے پانی نہیں نکال سکی، لیکن ابراہیم نے ایک دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، میرے رب یہاں جو بھی آباد ہو جائے یا دنیا کے کونے سے یہاں آ جائے، اے اللہ اسے پھلوں کا رزق عطا کر دے، اسے پھلوں کا رزق عطا کر دے۔ حاجی بیٹھا ہے کوئی؟ حاجی صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، حاجی ہے کوئی آپ میں سے؟ ہاتھ کھڑا کر لے حاجی، ہاں ماشاءاللہ۔ حاجیوں سے پوچھو کہ مکہ دنیا میں ایک واحد شہر ہے، عرب کا مکہ، ہائے ہائے، مکہ کی اپنی برکت ہے، مکہ کی اپنی برکت ہے۔ میں بتاؤں یا قرآن؟ میری وراثت ہی قرآن ہے۔ ابا اور اماں نے گھٹی ہی قرآن کی ڈالی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، برکت والا مکہ کائنات کا واحد شہر ہے جہاں پر دنیا کا ہر پھل دستیاب ہے۔ اور حافظ آباد والوں، مرید شاخ والوں، صرف موسم کا نہیں بے موسم کا پھل بھی مکہ میں ملتا ہے۔ بولو سردیوں میں کھجور ملتی ہے کہ نہیں؟
بے موسم کا پھل بھی مکہ میں ملتا ہے. دو باتیں. اور تیسری بات، حاجی میری بات کی تائید کریں گے. کیلا لبنان کا چاچا ہے، کنو پاکستان کا چاچا ہے، آم انڈیا اور پاکستان سے جاتا ہے، سیب آسٹریلیا سے آتا ہے. لیکن حاجی جب وہی آم انڈیا کا پاکستان کا کنو وہاں پہ کھاتے ہیں تو لذت عجیب محسوس ہوتی ہے. بولو نہ ہے کہ ارے میں گواہی دیتا ہوں، قرآن کی گواہی دیتا ہوں. میں گیا ہوں، خدا کی قسم، کہا کنو یہاں جو کھایا جب وہاں کھایا تو لذت اور تھی. تین باتیں. کیوں؟ میں کہا کرتا ہوں بے شک کنو پاکستان کا، کیلا لبنان کا، سیب آسٹریلیا کا، انڈیا کا آم، لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب سارے ملکوں کے پھلوں کی کریٹیں جب جا کے ساحل پہ پہنچ جاتی ہیں اور وہاں سے ٹرکوں ٹرالوں پر یوں ہی مکہ کے حرم سے گزرتی ہیں، اللہ کے خلیل کی دعا کی مٹھاس اور ذائقہ ان میں شامل ہو جاتا. تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. بس یہ دعا کی، اے اللہ میرے نور نظر کو اکیلا نہ، میرے نور نظر کو آباد، میرے نور نظر کے قبیلے کو یہاں کی آبادی کو پھلوں کا رزق عطا کرنا. کیوں؟ لعلہم یشکرون. اور ادھر یہ ماں بیٹا، چھوٹا سا مشکیزہ پانی ختم ہو گیا، ننھے اسماعیل کو پیاس لگی، ہونٹ خشک ہونے لگے، ماں کی ممتا برداشت نہ کر سکی، پانی کی تلاش کے لیے دوڑ رہی. نہیں تو پانی، پھر سوچا ایک یہ پہاڑی ہے، دوڑ کے اس پہ چڑھ گئی مروا پر، آواز دی ارے کوئی ہے میرے لال کو پانی لا دے. وہاں کوئی نہیں نظر آیا، پھر دوڑ کر اس پہاڑی پہ چڑھی گئی. ماں کی ممتا بیٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتی، ادھر بھی دوڑتی ہے ادھر بھی دوڑتی ہے. 7 چکر لگائے ہاجرہ نے. اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل میری محمد کی دادی کی یہ سنت لکھ لو، ہم قیامت تک باقی رکھیں گے. پانی نہیں ملتا، ادھر ادھر دوڑ رہی. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ دیکھو ہماری ہاجرہ کتنی پریشان ہے، جلدی کرو زمین کو حکم دو، تجھے کس نے بنایا؟ اے اللہ تو نے بنایا. فرمایا تو پھر اس پیاسے اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کا انتظام بھی ہم خود کریں گے. زمین سے کہو میرے پیارے اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے چشمہ جاری کر. چشمہ جاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا او پانی کس کی تو مخلوق ہے؟ اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں. فرمایا اس کی ماں نہیں، یہ خود پی سکتا نہیں، جلدی کر قطرہ قطرہ بن کر میرے اسماعیل کے منہ میں چلا جا. بے قرار ماں واپس آئی تو دیکھا منظر تبدیل ہو چکا ہے. آبی پرندے اسماعیل کے اوپر منڈلا رہے، پانی پھیلتا چلا جا رہا. دیکھا وہاں میرے رب کیسا انتظام کر دیا. پتھر اٹھایا فرمایا زم، پھر اٹھایا فرمایا زم زم. رک جا رک جا رک جا، بند باندھ دیا. معلوم ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری دادی نے
زمزم کے بہاؤ کو روک دیا۔ اگر ہاجرہ میری دادی زمزم کے بہاؤ کو نہ روکتی، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ پوری کائنات میں زمزم کو چالو کر دیا۔ لیکن اللہ کا فیصلے کے بارے میں بھی قرآن خود کہتا ہے، خدا خود کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ اور بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیسے تبدیل ہو گئی؟ رحمت عالم نے فرمایا اللہ کا فیصلہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہا کہ پانی کو میری دادی نے تو روک دیا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا ہم اسے پوری کائنات میں پہنچائیں گے، اس کی روانی سے نہ صحیح عقیدت کی فراوانی۔ دنیا کے ہر کونے میں زمزم پہنچ رہا کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی کونا بتاؤ جہاں زمزم تو اللہ نے اس کی اپنی روانی سے نہیں، عقیدت کی فراوانی سے پہنچا دیا۔ آبی پرندے آئے، جہاں پہ پانی آ جائے آبادی ہو جاتی ہے۔ میں اس سے بڑھ کے کہوں گا جہاں نبوت قدم رکھتی ہے ویرانیاں رخصت ہو جاتی ہے، آبادیاں آ جاتی ہیں۔ نبوت نے قدم رکھا بیت المحرم میں، تو آئے لوگ آئے، دیکھا یہ تو وہ جگہ ہے جو بے آب و گیا ہوتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، یہاں آبی پرندے ہیں، اس کا مطلب ہے پانی آ گیا۔ آئے تو پھر ہاجرہ سے سٹیزن سرٹیفکیٹ لے کر آباد ہو۔ 800 سال گزر گئے، ایک اور امتحان آیا، ابراہیم معلوم ہے وہ چھوڑ کے آئے ہو، بیٹی اور بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کے آئے ہو، یاد ہے؟ ہاں اللہ تیرے حوالے کر کے آیا تھا، کہا جاؤ ان کی ہم نے حفاظت کی، اب تیرا بیٹا بہت پیارا بن چکا، اتنا پیارا بن چکا ہے کہ اس کے حسن پر ستارے بھی شرما جاتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے لفظ ہے، فترارا وجہ اسماعیل، فرزند کے لفظ جگر کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ مہتاب بھی شرما جاتا۔ پھر اب جاؤ، وہ بڑا ہو گیا ہے، اب فرزند کے گلے پر ذرا چھری بھی چلا کے آئے، اللہ کا حکم ہوا نا، آئے ہاجرہ سے ملے، کہا میرے نور نظر کو تیار کرو۔ اسماعیل تو ویسے بھی چندے آفتاب چندے ماہتاب تھا، اب جب ہاجرہ کے مقدس ہاتھوں نے اسماعیل کو سنوارا تو رشک ملکوتی پہ پہنچ، اس حسین نور نظر کی انگلی پکڑی اور ہاجرہ سے کہا، ہاجرہ آج ایک بہت بڑی قربانی کرنے کے لیے چلا ہوں، بسم اللہ لے جائیے، قربانی نبھائیے، آئے یہ ادھر چلے منزل عشق پر، یہ کہاں چلے؟ منزل عشق کی طرف۔ ایک اور تھا، وہ بھی غافل نہیں تھا۔ تم اللہ سے غافل ہو جاتے ہو، لیکن شیطان اپنے کام سے ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم تو شیطان سے بھی گئے گزرے، شیطان غافل نہیں ہوتا۔ ایک نیک بستی تھی، ایک اندھا رہتا تھا وہاں پہ نابینا، تو عادت تھی کہ جماعت کی نماز قضا نہیں کرتا، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا، اندھا تھا۔ ایک دن بارش آ گئی،
بیوی سے کہا جلدی کرو مجھے وضو کراؤ اور گھر سے باہر مجھے ذرا راستے پہ کھڑا کر دو پھر میں مسجد چلا جاؤں. بیوی بھی اچھی تھی نیک تھی, کہنے لگی کہ آج تو بارش ہے, آج کیچڑ ہے, پھر آپ نابینا ہیں کہیں گر جائیں گے, تو آج آپ گھر میں پڑھ لیجئے. کہا یہ تو ناممکن ہے, بس مجھے راستہ دے دو. وفا سے اور بیوی تھی, آج کل کی بیویوں جیسی تھوڑی تھی. وضو کروایا اور لاٹھی تھمائی, گھر سے باہر کھڑا کر دیا. تھوڑی دور گئے, پھسلے بارش کی کیچڑ میں, گرے, گرتے ہوئے کہا اللہ اکبر. گھر واپس کہا وضو کرواؤ, کپڑے بدلواؤ. اس نے پھر کپڑے بدلوائے, پھر کہا اب نہ جاؤ, دیکھو گر گئے ہو, ادھر سے جماعت چلی جائے گی, گھر پڑھ لو, آج بارش. کہا نہیں یہ ناممکن ہے, مسجد ضرور جاؤں گا. اس نے پھر وضو کروایا, پھر پوشاک پہنائی, پھر آدھے راستے میں تھے, پھر پھسلے گرے, اللہ اکبر. کہا اللہ اکبر. پہلے جب اللہ اکبر گرنے پر اللہ نے کہا جبریل میرے اس بندے کی اس ادا پر, اس گرنے پر اور میرے نام کی عظمت بلند کرنے پر اس بستی کے ایک حصے کے لوگوں کے گناہوں کو بخش. اب دوسری مرتبہ گرا تو کہا اللہ اکبر. اللہ نے کہا جبریل میرے اس بندے کی اس ادا کے صدقے اس بستی کا دوسرا حصہ بھی بخش. پھر گھر آیا, پھر تیسرا وضو کیا, پھر گیا, پھر پھسلا, پھر واپس آیا. اللہ نے کہا تیسرا حصہ بھی بخش دو. چوتھی مرتبہ آئے, وضو کیا, پوشاک بدلی. اب بس الحمدللہ مسجد میں پہنچ گئے. مسجد کے صحن میں سیڑھی کراس کرنے لگے اور پاؤں پھسلا تو ایک بزرگ نے آ کے تھام دیا, مشکور نگاہوں سے دیکھا, جزاک اللہ, اب اگر چوتھی بار بھی تو میرا محسن مجھے نہ سنبھالتا تو میری نماز چلی جاتی, میں اپنے محسن کا نام پوچھ سکتا ہوں. اس نے کہا بابا جی بس اندر تشریف لے جائیں, میرا نام مت پوچھیں. نہیں نہیں نہیں, میں اپنے محسن کا نام ضرور پوچھوں گا. کہا میں تیرا محسن شوسن نہیں ہوں, تو میرا سب سے بڑا دشمن. میں نے کوئی تجھ سے ہمدردی میں تیرے ہاتھ پکڑ کے تجھے سہارا نہیں دیا. ارے میاں تو 3 دفعہ گرا, 3 حصے بخشے گئے, اب تو مجھے نکالا ملتا تھا بستی سے, اگر چوتھا حصہ بھی بخشا جاتا تو میں کہاں جاتا. اس لیے اختیار کر, آرام سے جا, نماز ادا کر, مجھے نہیں. تم خدا سے غافل ہو, وہ غافل نہیں ہے, تو وہ غافل نہیں تھا. یہ دونوں باپ بیٹا منزل عشق کی طرف روانہ ہوئے اور وہ سیدھا حاجرہ کے پاس. او مئی او قرآن حضرت الحمدللہ اپنے ابے نال گئے, سیر کرن گئے. ابا 8-9 سالاں دے بعد آئے, شام کنے آئے, سیر کرن گئے. واہ کہ بھولی وہ بڑھڑی کوہن ہے, سمجھ رہے ہیں, کوہن گئے. نا حضرت کدھیں پیو پتر کو کتا کیسا گالی کریں دے آکے کال من کوہن ہے من روکے آکے سنکے جا گالی کریں دے کیوں روکا کدھی پیو پتر کو کتا آکے بڑھڑی نیوہ ملانی تا سوڑ تیرے پے کو رب دا حکم سے کوہن. حاضرہ نے کہا اچھا
اگر میرے شوہر کو حکم تھا رب دا تو اے میرے کو بھی پتہ لگ گیا کہ تساں حضرت کو تشریف گھن ونجو حضرت ابلیس اور میری گال سنی ونجو حضرت ابلیس میری ممتا دی گال بھی سنی ونجو جے ابراہیم کو رب دا حکم تھے میرے بال کوہن دا تو پیچھے ایک اسماعیل ہے اللہ یہ جے 1000 اسماعیل بار بار دے وے تو ان رب دے نام تے قربان کریں دی بنیا تم خدا کو دیتے نہیں ہو تم خدا کی مخلوق کے موٹر سائیکل چھینتے ہو تم پھٹی میں مٹی ملاتے ہو تم دودھ میں پانی ملاتے ہو نمک حرام ہو تمہیں شرم بھی نہیں آتی اللہ کی نعمت میں ملاوٹ کرتے ہو ہاتھ بلند کرو ہماری توبہ ہے نیک نصیب جنازے ہوں دے اچھا ایک بات پوچھتا ہوں اللہ پر یقین ہے یقین جس کو یقین ہے ذرا ہاتھ بلند کرے میرے پولیس افسروں سمیت ماشاءاللہ بھائی اللہ پر یقین ہے تو سن لو اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رزق کے بارے میں پریشان مت ہو اللہ کہتا ہے جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کا رزق بھی میرے اوپر فرض ہے تو یا میں اپنے فرض سے سستی کر سکتے ہیں لیکن خدا کہتے اپنے فرض میں سستی کر سکتا ہے یقین ہے رزق خدا دیتا ہے رزق کا یقین کس پر کرو گے نیک نصیب جنازے ہوں دے بن ویندے نیک سبب دے دوستن کے ॿुधाईंदा हलूं त हे हिसो पहिरियों हाफ़िज़ मोहम्मद मुराद जे ॻोठ जो बयानु जेको कारी अब्दुल रशीद शाह कयो 14 तारीख़ 11 महीनो सन 2010 में ठीकु आहे साईं ॿियो हिसो मुने कलाक जो ॿी साइड में आहे तव्हांखे वरी उहा पेश करे ॿुधंदा आहियूं था बाख़्तियार हाफ़िज़ मोहम्मद